السلام علیکم۔ میرے چینل دادی ماں کی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پہ میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ شوہر کا نام فیروز الدین تھا جو کہ بہت زیادہ غریب تھا۔ دن بھر کام کرتا، شام میں جو پیسے بنتے وہ لا کے اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیتا، اور بیوی کو ایک ایسی بری بیماری تھی کہ اسے ہاتھ پہ خارش ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنی خارش ختم کرنے کے لیے سارا دن رسی بناتی اور اپنے ہاتھ کی خارش ختم کرتی، اور جیسے ہی شام ہوتی اس کا شوہر گھر آتا تو اس نے جتنی رسیاں بنائی ہوتی تو اسی رسی سے اپنے شوہر کو مار مار کے وہ رسی توڑتی۔ شوہر بیچارہ روز شام میں آتا، اس کی مار کھاتا، اور وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا مار کھا کھا کے۔ لیکن وہ کرتا بھی تو کیا کرتا، وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور اس کی بیماری کو سمجھتا تھا۔ اس نے بہت علاج کروائے کہ شاید اس کے ہاتھ کی خارش ختم ہو جائے، پر ایسا کبھی نہ ہوا۔ ایک دن وہ اسی غرض سے کہ اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ آتا ہوں، اس لیے وہ شہر کی طرف نکل گیا۔ اب اسے وہاں پہ ایک ہفتہ لگ گیا اور یہاں پہ بیوی کے ہاتھ میں خارش ہوتی رہی، وہ رسیاں بناتی رہی، خارش ہوتی رہی، وہ رسیاں بناتی رہی۔ ایسے اس نے بہت ساری رسیاں بنا لی، لیکن اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی کہ اتنی رسیاں اب میں ختم کہاں پہ کروں؟ شوہر تو گھر میں آ ہی نہیں رہا، اب میں کس کو ماروں؟ خیر اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا، اس نے وہ ساری رسیاں اٹھائیں، ایک بوری میں بھری اور جنگل کی طرف نکل گئی۔ اس نے دل میں سوچا جو بھی مجھے ملے گا بس آج اس کی خیر نہیں، یہ ساری رسیاں اسی کو مار مار کے میں توڑ دوں گی۔ وہ جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ وہاں پہ ایک جن اسے ملا۔ اس نے پوچھا، ارے بیوی کہاں جا رہی ہو اتنی رات میں؟ یہ تو جنگل ہے۔ اس نے کہا، آپ کون ہو؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ اس پہ وہ عورت بالکل بھی نہ ڈری، اس نے وہ اپنی رسیاں نکالی اور جن کو خوب مارا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ ادمرا ہو گیا اور اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگتے 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 وہ بھی شہر کی طرف جا نکلا، اور وہاں پہ اس کی ملاقات اسی فیروز الدین سے ہو گئی۔ اس نے کہا، ارے کہاں بھاگتے جا رہے ہو؟ اس نے سارا ماجرا بتایا کہ ایک بہت ہی ظالم عورت مجھے ملی تھی، اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں اب ادمرا ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ عورت آئی کہاں سے تھی۔ اس نے پوچھا، کیا اس نے سارا حلیہ بتایا اور پوچھا کیا وہ اس طرح کی تھی؟ جن نے کہا، ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی۔ اس پہ فیروز الدین رونے لگا اور کہنے لگا، جن بھیا ایسی مار تو میں روز کھاتا ہوں، وہ میری ہی بیوی ہے، وہ روز رسیاں بناتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں خارش ہے، اور روز شام میں انہی رسیوں سے میری پٹائی لگاتی ہے۔ اس پہ جن بھی بہت زیادہ افسردہ ہوا اور اس کے ساتھ گلے مل کے رونے لگا اور کہنے لگا، بس بہت ہو گیا آپ پہ ظلم، اب میں اور ہونے نہیں دوں گا، اب آپ کو میں بہت امیر کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا، اور آپ کی میں شادی کسی نیک دل عورت سے کرواؤں گا۔ اس پہ فیروز الدین خوش ہو گیا اور کہنے لگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جن نے کہا، ہاں بالکل۔ دوسرے ملک کے شہزادے کا نام بتایا کہ وہاں پہ ایک شہزادہ رہتا ہے جو کہ اکلوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کی ایک بہن ہے، اس ملک کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بہن ہے اور جو بہن ہے وہ شادی شدہ ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ آج رات جب وہ سو رہی ہوگی میں اس پہ چلا جاؤں گا اور اس کا خون چوسنا شروع کر دوں گا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے وہ بہت زیادہ کمزور لاغر ہوتی جائے گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گی۔ اس کی وجہ سے اس کا بھائی پریشان ہو کے ملک میں اعلان کروائے گا کہ جو بھی اس کو ٹھیک کرے گا میں اسے انعام دوں گا، تو تم وہاں پر آ جانا اور آ کے اس کے کان میں کہنا، میں وہی ہوں جسے تم انجیر کے درخت کے نیچے ملے تھے، تو میں سمجھ جاؤں گا۔ لڑکے نے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بالکل، بس آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد تم اسی محل میں آ جانا۔
یہ کہہ کے جن وہاں سے غائب ہو گیا اور اس نے بھی سوچا چلو اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ جب ایک ہفتے کے بعد وہ اس ملک میں پہنچا تو وہاں پہ سب پریشان تھے، یہ کہتے ہوئے کہ شہزادی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس پہ جنات کا سایہ ہو گیا ہے، اس کو علیحدہ کمرے میں کال کوٹڑی میں بند کر دیا ہے، لیکن وہ وہاں پہ بھی بہت شور مچاتی ہے، بہت روتی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے، سب بہت پریشان ہیں۔ جبکہ شہزادے نے منادی کروائی ہوئی ہے کہ جو بھی اس کو بچائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس پہ وہی فیروز الدین نے کہا کہ جا کے کہہ دیا جائے محل میں کہ میں بچاؤں گا اسے جن سے آزادی میں دلاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جیسے ہی محل میں اس کا پیغام لایا گیا تو اسے بلانے کا کہا گیا۔ جب فیروز الدین آیا محل میں اور اس نے کہا کہ آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ شہزادی ہے کہاں پہ، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تو شہزادے نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس پہ فیروز الدین نے کہا پر مجھے میرا منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا ہاں بالکل جو کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ لڑکے کو اس کال کوٹڑی کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شہزادی اس کو مارنے کے لیے آنے لگی، اس کی طرف بھاگی اور اپنی جان بچاتے ہوئے وہ ایک کونے میں گیا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کان میں کہنے لگا میں وہی ہوں جو تمہیں انجیر کے درخت کے نیچے ملا تھا۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ جن اس میں سے نکل آیا اور کہنے لگا کہ بس اب تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، اب تم امیر ہو جاؤ گے، اب تم کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا، اپنی اس بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہاری اس بیوی سے تو مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، وہ تو بہت ظالم ہے، بہت مارتی ہے۔ اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہا کہ اب میں فلاں ملک کے شہزادی پہ جا کے رہوں گا، اب اس کے ساتھ بھی میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم وہاں پہ نہیں آنا، اگر جو تم وہاں پر بھی آئے لالچ کے انعام سے کہ انعام ملا جائے گا تو میں تمہیں وہیں پہ ہی زندہ مار دوں گا۔ بس میں نے تمہیں امیر کرنا تھا، میں نے کر دیا، اب زیادہ لالچی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ فیروز الدین کہتا ہے ٹھیک ہے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ وہیں پہ ان کی بات فائنل ہوئی، جن چلا گیا، شہزادی ٹھیک ہو گئی۔ اب کیا اس کال کوٹری سے فیروز الدین اور شہزادی باہر نکلتے ہیں، سب دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، یہ کیا 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ شہزادی ٹھیک ہو گئی، جبکہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے اور اس کو ٹھیک نہ کر پائے۔ یہ دیکھ کے شہزادہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے جو کہا تھا منہ مانگا انعام دیا جائے گا وہ اس نے اس سے 4 گنا زیادہ دیا اور کہا کہ ہم تم سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ چنانچہ لڑکا وہاں سے چلا گیا اور بہت خوشحال رہنے لگا۔ ابھی ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، یہ کیا، اس کے محل کے آگے دربان آ گئے اور کہا کہ آپ کو شہزادے نے محل میں بلایا ہے۔ فیروز الدین پریشان، آخر اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ یہ میرا پلان تھا۔ بس یہ سوچ ہی رہا تھا، سوچتے سوچتے وہ جا رہا تھا کہ محل میں آ گیا۔ شہزادے نے کہا کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی حال ہوا ہے جو ادھر شہزادی کا ہوا تھا، آپ پلیز مہربانی کر کے وہاں پہ چلے جائیں، ان کا بھی علاج کر دیں۔ اس پہ فیروز الدین نے منع کر دیا کیونکہ اسے تو پہلے ہی جن نے کہا تھا اگر تم وہاں پہ آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اب وہ بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، اب تو میں پھنس گیا ہوں۔ دل دل میں سوچ رہا تھا کیا میں سچ بتا دوں کہ یہ میرے اور جن کی آپس کی پلاننگ تھی، پھر اس نے سوچا کہ نہیں یہ نہ ہو یہیں پہ میرا سر قلم کروا دیا جائے۔ شہزادے نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آئندہ میں کبھی بھی آپ کو نہیں بلاؤں گا، ایسی کوئی بھی پریشانی ہوگی میں حامی ہی نہیں بھروں گا، بس یہاں پہ میں زبان دے چکا ہوں، میری عزت رکھ لیجیے، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ اب وہ بہت پریشان ہو رہا تھا کہ پریشانی کی عالم میں اس نے ہاں بول دیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارے راستے وہ پریشان تھا، پتہ نہیں اب میرا کیا حال ہوگا، کیا میں بچوں گا بھی یا نہیں بچوں گا، مجھے جن چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، بس وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ محل تک جا پہنچا۔ اب یہاں پہ بھی ایسا ہی کیا گیا،
यहाँ पे بھی شہزادی کو کال کوٹڑی میں بند کیا ہوا تھا، کیونکہ جس پہ جن آتا تھا وہ اس کا بہت برا حال کر دیتا تھا، اسے بہت مارتا تھا اور آس پاس کے لوگوں پہ بھی پریشانی لاتا تھا۔ اب یہ ڈرتے 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 کال کوٹڑی تک پہنچا، اور جیسے ہی شہزادی نے اس کو دیکھا تو اسے مارنے کو لگ گئی۔ اس نے وہیں پہ کہا، میں وہی ہوں جو آپ کو انجیر کے درخت کے نیچے ملا تھا۔ جن نے کہا، لالچی انسان، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں پر نہیں آنا، اگر تم آئے تو میں تمہیں مار دوں گا، تو اب تم نہیں بچو گے، اب تمہیں میں ابھی کے ابھی ختم کر دوں گا۔ اس پہ وہ لڑکا کہنے لگا، نہیں آقا، میں کسی لالچ کے انعام سے نہیں آیا، بس میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ میری ظالم بیوی جو کہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس نے اتنی ساری رسیاں بنا لی ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر پتہ چلا کہ یہاں شہزادی کی یہ حالت ہے، تو مجھے لگا کہ آپ بھی یہیں پہ ہی ہوں گے، تو میں آپ سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں، پلیز میری مدد کیجیے۔ جن نے کہا، کیا مطلب؟ تمہاری بیوی تمہارا پیچھا کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے؟ اس پہ فیروز الدین نے کہا، ہاں بالکل، وہ میں جہاں جاتا ہوں وہیں پہنچ جاتی ہے، اسی لیے تو میں آپ کی مدد لینے آیا ہوں۔ میں اس کی مار سے بچنا چاہتا ہوں، بے شک میں جتنا بھی امیر ہو گیا ہوں پر وہ میری جان نہیں چھوڑتی ہے۔ اس پہ جن گھبرا گیا اور گھبرا کے وہاں سے بھاگ گیا، یہ کہتے ہوئے، ارے نہیں، تمہاری بیوی تو بہت ظالم ہے، میں تو اس دن کی مار بھی نہیں بھولا، ابھی تک وہ تو بہت مارتی ہے، میں تو نہیں رہتا یہاں پر۔ وہ یہ کہہ کے اس کو چھوڑ کے ایک دوسرے جزیرے پہ چلا گیا جہاں کا اس نے اسے بتایا بھی نہیں، اور یہ کہہ کے بھاگا کہ آئندہ تو میں ایسی کہیں جگہ پہ نہیں آؤں گا جہاں پہ تمہارا کوئی آمنا سامنا ہو، تمہاری بیوی سے تو میں سامنا نہیں کر سکتا، وہ تو بہت مارتی ہے۔ ایسے وہ چلا گیا اور شہزادی بھی ٹھیک ہو گئی۔ ایسے فیروز الدین نے اپنی حکمت عملی سے شہزادی کو بھی بچا لیا اور خود مرنے سے بھی بچ گیا۔ اب جیسے ہی شہزادی کو باہر لایا گیا، سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اور خوشی میں بادشاہ نے فیروز الدین اور شہزادی کے نکاح کا اعلان کر دیا اور کہا کہ بس اب شہزادی کی شادی فیروز الدین سے ہی ہوگی۔ اس سے تو وہ اور زیادہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی جن سے کہا تھا وہ اس نے ایک پلان سوچا ہوا تھا رستے میں آتے آتے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جن نے بھی مار کھائی ہے اس کی بیوی کی، تو وہ اس سے بہت ڈرتا ہے۔ ایسے ہی اس نے اپنی دانشوری سے چھٹکارا پا لیا اور ایک بہت امیر انسان بن گیا، اور شہزادی کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔